خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اے انسان، اے مسلمان، زمین اور آسمان کی خلقت میں اللہ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اللہ کی آیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ سورج کا ابھرنا ایک اللہ کی آیت ہے، یہ چاند کا نکھرنا ایک اللہ کی آیت ہے، یہ دن کا آنا، یہ رات کا چلے جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں یعنی آیتیں ہیں۔ مگر کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عادتیں بن جاتی ہیں۔ ہم نے روزانہ سورج کو ابھرتا دیکھا، ہمارے لیے روٹین بن گیا، ہمارے لیے عادت بن گیا، مگر اصل میں یہ اللہ کی آیت ہیں۔ دیکھیے، عادت اور آیت، ظاہری عادت اور آیت کا فرق سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائیں تو آیت بن جاتا ہے۔ خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، مگر یہی خنجر اگر اسماعیل کا گلا نہ کاٹے تو آیت بن جاتا ہے۔ آگ کا جلا دینا ایک عادت ہے، روٹین ہے، مگر یہی آگ اگر ابراہیم کو نہ جلائے تو آیت بن جاتی ہے۔ پانی کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، مگر یہی پانی موسیٰ کو بچپنے میں نہ ڈبوئے تو ایک آیت بن جاتی ہے۔ گھر کے اندر دروازے سے آنا ایک عادت ہے، مگر دیوار کعبہ کسی کو ٹوٹ کر بلائے تو یہ آیت بن جاتی ہے۔ آیت اور عادت میں فرق ہیں۔ دنیا آیتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ہمارا کام ہے ان آیتوں میں تفکر کریں، چاہے وہ قرآن میں لکھی آیتیں ہوں یا آنکھوں سے دکھنے والی آیتیں ہوں، یا رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں آیتیں ہوں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کہ رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا، انا شمس و علی قمر، میری مثال سورج کی طرح ہے اور علی کی مثال چاند کی طرح ہے۔ کیا خوبصورت تمثیل دی، کہا میں سورج ہوں تو علی چاند ہیں۔ اٹھائیے قرآن میں 30ویں پارے میں سورہ شمس میں آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ عجیب ہے، اتنا بڑا خدا اتنے چھوٹے سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے لیے سورج بڑا ہوگا، خدا کے لیے تو سورج ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خدا اتنے چھوٹے سورج کی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اگر میں کہوں قسم ہے کارپیٹ کی، لوگ ہنسیں گے یہ کیسی قسم کھا رہا ہے۔ اگر میں کہوں قسم ہے اسپیکر کی، لوگ کہیں گے یہ کیسی قسم کھا رہا ہے۔ قسم قیمتی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ سورج کی کیا قیمت اللہ کے مقابلے میں، چاند کی کیا قیمت اللہ کے مقابلے میں؟ خدا سورج اور چاند کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اگر صلوات پر محمد و آل محمد کی صلی علی محمد خدا سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ چاند کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ چاند کی کیا ویلیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ سورج کی کیا ویلیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ ہم اپنی زندگی میں قیمتی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قسم میرے بچے کے سر کی، ہم کہتے ہیں قسم قرآن کی، قسم ان قیمتی چیزوں کی، بے اہمیت چیزوں کی کبھی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اب خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب اہل بیت سے اگر اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں تو اہل بیت نے بتلایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی تفسیر یہ ہے، قسم مصطفیٰ کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، اور قسم مرتضیٰ کی جب وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں۔ یہ
تفسیر اہل بیت ہے کہ اہل بیت نے ہمیں بتلایا کہ ہر قسم جو بھی والعصر کی قسم ہے، والتین کی قسم ہے، واللیل کی قسم ہے، ساری قسموں کا ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ مسلمان ظاہر دیکھ رہا ہے، اہل بیت نے اس کا باطن بتایا۔ ساری قسموں کا باطن اہل بیت کی طرف جاتا ہے، کوئی بھی آپ قسم اٹھا لیں۔ کیونکہ یہی اہل بیت ہیں جو باطن قرآن ہیں۔ قرآن میں آواز آئی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہر کے سوا کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ ارے آج تو ہندو بھی قرآن کو چھو لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ہاں کس چیز کو غیر مطہر نہیں چھو سکتا؟ وہ باطن قرآن کو یا آل محمد جانتے ہیں یا ان کے خاص لوگ جانتے ہیں۔ اسے لا یمسہ الا المطہرون، اسے مطہر کے سوا کسی کو ایکسیسیبلٹی وہاں تک نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری اللہ کی آیتیں ہیں جو دنیا میں بھری ہوئی ہیں۔ اب یہ آپ نے کل سنا، ان ہستیوں کا ذکر توریت میں بھی ہے، ان ہستیوں کا ذکر انجیل میں بھی ملے گا۔ ان ہستیوں کا فیض ابھی پیدا نہیں ہوئی ہستیاں، مگر ان کا فیض جگہ جگہ تک آ رہا ہے، ان کا لطف و کرم جگہ جگہ تک لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں ایک آیت مختلف انداز سے خدا نے قرآن میں گفتگو کی ہے رسول اللہ سے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے اس موقع کو جب خدا نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور عربی میں لفظ کون سا ہے؟ وَإِذْ کا لفظ ہے، یعنی حبیب آپ یاد کیجئے۔ جب بھی میں لفظ یہ یاد کیجئے کا لفظ استعمال کرتا ہوں دنیا میں، سب لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور میں کہوں یاد کیجئے ہم کربلا میں بین الحرمین میں زیارت پڑھ رہے تھے امام حسین کی، اس کا مطلب کربلا میں بھی وہاں تھا اور آپ بھی وہاں موجود ہیں۔ اب قرآن بھرا ہوا ہے وَإِذْ سے، کئی مقامات پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے وعدہ لے رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے 40 دن کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر لے کر آئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے تھے۔ خدا سے یہ سوال کریں گے خدایا یہ سارے جملے کیسے ہیں کہ جب وہ نبی وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ظاہراً وہ نبی دنیا میں نہیں آیا ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے یاد کیجئے یاد کیجئے یاد کیجئے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حبیب یاد کیجئے جب میں نے فرشتوں سے کہا آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم آگ میں کود رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب یوسف بازار میں بک رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب موسیٰ عصا چلا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر کروں، دنیا بن رہی تھی، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ یہ نبی کا مقام ہے، تبھی تم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں نماز پڑھتے ہیں تو درود سب مانتے ہیں، درود ضروری ہے نماز کے لیے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ صلی علی محمد، یہ اس نبی کا مقام ہے کہ نبی ظاہراً نہیں ہے مگر فیض نبی کا انبیاء تک مل رہا ہے، اولیاء کو مل رہا ہے۔ مثال آپ کو دے دوں، دیکھیے آپ کو ایک 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک 20 سال کا لڑکا کہتا ہے بابا جی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا چلنا پھرنا بالکل آپ کے دادا کی طرح ہے۔ بزرگ کہے گا بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ میری عمر تو 20 سال ہے۔ کہا بیٹا میری عمر ہے 70 سال، تم نے میری جوانی کو بھی نہیں دیکھا، میرے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، بات کر رہے ہو میرے دادا کی کہ میرا نہیں کہہ رہا ہو تصویر ملتی ہے شکل ملتی ہے، کاش ٹھیک ہے تصویر اس نے دیکھی ہوگی، کہہ رہے چلنا پھرنا بات کرنا آپ کے ہاتھ کا اشارہ بالکل آپ کی ہر چیز جو ہے آپ کے دادا کی طرح ہے۔
بزرگ کہیں گے بیٹا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تم کامیڈی کر رہے ہو میرے ساتھ, تم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ میں کس سے میری شکل یا میرا اٹھنا بیٹھنا کس سے ملتا ہے. وہ یہ کہنے کا حقدار ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہو. تو آپ رسول اللہ کا جملہ دیکھیے, رسول اللہ نے مولا علی کو کیا سند دی ہے. رسول اللہ نے مولا علی کو دیکھ کر فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في حلمه والى ابراہیم في خلته والى اسماعیل في صدقه والى موسیٰ في هیبته والى عیسیٰ في صدقه والى یحیی ابن زکریا في عبادته والى سلیمان في قضاوته والى ایوب في صبره والى یوسف في حسنه فلینظر وجہ علی ابن ابی طالب. اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو, اسماعیل کی سچائی دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو, موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اور اگر حسن یوسف کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. یہ وہ علی ہیں کہ انچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری. تبھی تو کہا احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے. احد کا نور, توجہ تو ہے نا عزیزان محترم, احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے, اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے, اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے, یہ ان ہستیوں کا رتبہ ہے جن ہستیوں کا مقام جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی فیض دیا, آنے سے پہلے بھی دنیا کو فیض دیا اور جانے کے بعد بھی دنیا کو فیض دے رہے ہیں. یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ اسی علی اور آل علی کا فیض ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. مولا ظاہراً دنیا میں نہیں ہے مگر ان کا فیض یعنی ان کا روحانی وجود یہاں پہ ہے, اور ان کا فیض پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. اور آج بھی اگر جو دین ہمارے پاس ہے, شکر کریں وہ عالم اسلام کے مسلمان, شکر کریں وہ لوگ وہ جو اذانیں 5 وقت کی مؤذن دیتا ہے مسجد سے, ہر اذان سننے والا مسلمان شکر کرے. کیوں شکر کرے؟ کیونکہ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج دین کا نام و نشان نہ ہوتا. آج ہمارا وہی حال ہوتا جو عیسائیت میں ہوتا ہے, جو کرسچینٹی میں ہوتا ہے, کہ چرچ میں جاتے ہیں لیزبین اور گیز جا کے شادیاں کرتے ہیں, مرد مرد کی شادی ہوتی ہے چرچ میں, عورت عورت کی شادی ہوتی ہے. اگر 61 ہجری میں قربانی نہ دی ہوتی حسین نے, آج اس مسجد میں 2 لڑکے آ کے آپس میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں 2 لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہوتی. یہ کس قربانی کا صدقہ ہے کہ ہاں دین کو حسین ابن علی نے بچایا ہے, وہ رحمتاً للعالمین کے نواسے نے دین کو بچایا ہے. اور ہمارا مقصد ہی فرش عزا پہ آنے کا یہی ہے, اس دین کو سمجھیں اور اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں, اپنی اولاد تک پہنچائیں. حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے, اب اگر ہم نے اس عزاداری کا جو مقصد تھا اس کو نہیں سمجھا, یقین جانیے ہم نے حسین ابن علی سے بے وفائی کی, ہم نے مقصد امام حسین سے خیانت کی ہے. کل ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ ہم ولایت چاہتے ہیں, اور ولایت ہم کو کہاں پہنچائے گا؟ عبودیت تک پہنچائے گا. چلیے اس سے پہلے کہ میں انٹر ہوں اور گفتگو کو کل والے سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاؤں, دیکھوں کن کن نے جوابوں کی تیاری کی ہے اور کون ہیں جن کو آج انعام ملنا ہے. اور جن صاحب نے کل جواب دیا تھا ان کا انعام بھی ابھی آ چکا ہے, وہ بھی اپنا انعام لے سکتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کون جواب تیار کر کے آیا ہے کل کے سوال کا. ماشاءاللہ 2 افراد ادھر ہیں, 3 4 5, زبردست, 6 ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے ادھر سے شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس سے پہلے کہ آپ بڑھیں, شاید کوئی لوگ نہیں جانتے ہو, 5 آیتیں ہم نے کہا تھا ولایت کے متعلق یاد کر کے آئیے. 1 ہو گئے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ صحیح ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ. آئیے سلامتی کے لیے آپ اپنا گفٹ بھی لے لیجیے. آئیے بسم اللہ. اب دوسرے دوستان بھی اگر بتانا چاہیں تو بسم اللہ, کہیں ان کا حق ضائع نہ ہو. اگر تیاری کر کے آئیں تو سلامتی کا بسم اللہ. جی ہاں پڑھنے دیں چلیے ماشاء اللہ کوشش کی ہے. اس میں دو کنڈیشنز تھیں ہماری. ایک تو حفظ کرنے والی کنڈیشن بھی تھی کہ آپ دیکھ کے پڑھیں, اور دوسرا دونوں حدیثیں یہ دونوں آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں یہ ولایت کے متعلق اس معنی میں نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. ویسے تو 12ویں امام کے متعلق ہیں, 12ویں سرکار کے متعلق ہیں, اس کانٹیکس میں شاید ولایت کے بارے میں ہے, مگر جو ہم نے کہا تھا 3 شرطیں اس کے ساتھ ہم نے کیوں ویسے تو کہتے ہیں نا قرآن کا تیسرا حصہ سب مولا علی کے بارے میں, تو وہ اتنی ساری آیتیں نکل آئیں گی. تو ہم نے کنڈیشن بتائی تھی کہ 5 آیتیں 3 غدیر کے بارے میں ہوں اور 3 ایک نماز کے بارے میں ہوں جو انہوں نے پڑھی, اور ایک جو ہے ہم نے کون سی بتائی تھی اول الامر والی جو بھائی نے صحیح بتائی ہے. اب دوسرے کوئی دوست جی جی 55 ماشاء اللہ ماشاء اللہ آیت نمبر 1 بالکل سورہ معارج کی آیت نمبر 1 اور 4 ہو گئی, ایک بچتی ہے شاید 5 ہو گئی. چلیے آئے ولایت صحیح ہے. چلیے ماشاء اللہ آپ آئیے گفٹ لے لیجیے. صلی علی محمد محمد. اور کوئی دوست ہیں تو جی بسم اللہ بتائیے. بسم اللہ. جی اور ایک آیت ہے حدیث ریلیٹڈ سورہ معارج کی پہلی آیت, اس کے بعد سورہ مائدہ کی 50 آیت ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, اور سورہ نساء کی 59 آیت. ماشاء اللہ. آگے عربی یاد کر لے تو بہتر تھا, مگر کم از کم ریفرنس یاد ہیں, پھر بھی آپ حقدار ہیں. اور ہمارے دوست کل جنہوں نے ان کی سلامتی کا ہی صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر, کل جن دوست نے اچھا ہاں آپ جی ماشاء اللہ کل یہ جو تھے ہمارے سنگل کامیاب بندے تھے اور سنگل ونر تھے. باقی آج تو ماشاءاللہ بہت ساروں نے تیاری کی ہیں, اور جو سوال کا جواب انہوں نے دیا تھا ان کا وہ قرضہ رہتا تھا جو آج ادا ہو گیا گفٹ کے حوالے سے. باقی اگر میں نہیں چاہتا اگر کوئی ایک بندہ اگر آ جائے جس کو تیاری ہے تو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا جی کون ہے ایک بندہ بس آ جائے جس کی جی آپ بتائیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یهدی القوم الکافرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والی الرسول. اگلی نماز والی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت انما ولیکم اللہ وہ بنا دی تو ایک چلیے کوئی نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے 4 مگے سلامت رہیں بسم اللہ ماشاءاللہ شکریہ صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ شاید اور بھی ہوں گے وقت کی تنگی وجہ سے دوسرے سے معذرت چاہتا ہوں اگلے دن کا سوال جو رہ گئے ہیں وہ کل بھی تیاری کر کے آ سکتے ہیں وہ کون سی سورہ تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سورہ نے میری کمر توڑ دی اور اس سورہ کی کمر توڑنے کی وجہ کیا تھی یہ سوال ہے کل کا رسول اللہ نے کس سورہ کے بارے میں کہا کہ اس سورہ نے میری کمر توڑ دی ہے اور وجہ کیا تھی کیوں رسول اللہ کی کمر فلاں صورت نے توڑ دی اب آپ پتہ نہیں کس آیت اللہ سے جا کے پوچھیں گے آپ دیکھ لیں ریسرچ کر لیں کہ کل انشاءاللہ جو دوستان آئیں گے تو اس پہ ان کا انعام محفوظ ہے اور ریسرچ کر لیں اور ریزن ضرور بتائیں کہ کیا خاصیت تھی اس سورہ میں صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی آئیے اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیں ولایت اور عبودیت کہ ہم عبد بننا چاہتے ہیں عبد بننا ایک کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کوئی بائی پاس رستہ نہیں ہے وہ صرف ولایت کا رستہ ہے اگر کوئی اللہ تک پہنچا ہے وہ صرف ولایت کے راستے تک پہنچا ہے ولایت ہی کے راستے سے پہنچا ہے ہم چاہتے ہیں خدا تک پہنچیں تو کیسے ہم کو ولایت ملے گی کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اور ہم نے گفتگو یہاں سے کر کے ایک بریکٹ کھول کر ہم تھوڑا عنوان سے نکلیں اب واپس ادھر ہی اسی عنوان کی طرف آ رہے ہیں کہ جیسے ماڈرن سائیکولوجی میں نئی فیلڈ کا آغاز ہوا تھا 1980s میں جس کو PNI کہا جاتا تھا کہ سائیکو نیورو امیونولوجی کہ انسان کی نفسیات کا انسان کی صحت کے ساتھ بہت تعلق ہے اور ہماری گفتگو یہاں سے آگے بڑھی یہاں تک پہنچے کہ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اس کی صحت پہ بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اور یہ اچھا سوچنا صرف دنیاوی فائدے اس کو نہیں دیتا بلکہ اخروی فائدے بھی دیتا ہے سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی کون تھا اور سب سے پہلے جس نے خوشگمانی کی وہ کون تھا سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی وہ شیطان تھا جو حسن ظن نہیں بلکہ سوء ظن خدا کے بارے میں رکھتا تھا خدا کے بارے میں جو بدگمان تھا وہ شیطان تھا کیسے جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا خدا نے کہا تو جنت سے نکل گیا اب اس کے بجائے کہ کہے خدایا میرے نفس سے مجھے دھوکہ دیا شیطان نے کیا کہا رب بما اغویتنی خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اگر تو مجھے شیطان کہہ رہا ہے تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا میں تیرے لاکھوں سجدے کرتا میں کروڑوں سجدے کرتا خدا کی آواز آئی مجھے کروڑوں سجدے تیری مرضی کے نہیں چاہیے مجھے ایک سجدہ میری مرضی کا چاہیے خدا کو ایک سجدہ اپنی مرضی کا چاہیے شیطان کون تھا جو اللہ کے بارے میں جس نے بدگمانی کی تھی کبھی کبھار یہ بدگمانی بڑھتی ہے میاں بیوی آپس میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اگر دیکھتا ہے مرد دیکھتا ہے میری بیوی میری ساس کے ساتھ بات کر رہی ہے ضرور سوچے گا کہیں یہ آپس میں خس کر رہے ہیں ضرور میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا اس کے برخلاف جب بہو دیکھتی ہے کہ میرا میاں اپنی ماں کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے ضرور یہ ساس بیٹے بیٹھ کے میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا کسی کو تم شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھو تو 70 گمان لے کر آؤ شاید شراب خانے گیا ہو ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے شاید شراب خانے گیا ہو پانی کی بوتل لینے کے لیے شاید شراب خانے گیا ہو کسی شرابی کو بتانے بھائی تیری ماں گھر میں مر گئی ہے تمہارے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے 70 گمان لے کر آؤ 70 گمان کے بعد اگر نفس نہ مانا تو نفس کو کہہ دینا نفس بدبخت تم کتنے کم بخت ہو میں تمہیں 70 باتیں بتا رہا ہوں تو ایک بات پر ہی اڑا ہوا ہے تو بس اس پہلی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ یہ شراب پینے گیا ہوگا شراب خانے میں یعنی خوشگمانی اگر ہماری زندگی میں آ جائے اہل بیت سے فیض حاصل کرنا ہم کو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا خدا سے خوشگمانی رکھیں خدا سے پازیٹیو سوچیں تبھی تو فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جنت جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا وہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا فرشتے کہیں گے تمہاری جہنم پکی ہے وہ مڑ کے کیا جملہ کہے گا وہی جملہ جو دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں وہ کہے گا ما ہاکذا الظن بک میں نے تو تیرے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا رحمت الہی جوش میں آئے گی اسے چھوڑ دو یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے
اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اللہ عطا کر دے گا، بدگمانی کے ساتھ آئیں گے اللہ کم دے گا، مگر کہیں گے اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، پھر دیکھیں کیسی عطا ہوگی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور عجیب بات آپ کو بتلاؤں، اگر خوش گمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں، آپ گناہوں کے ذریعے سے بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ یا کیا مطلب، کیا گناہ کے ذریعے سے کوئی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہہ رہا گناہ کرو پھر اللہ کے بارے میں خوش گمانی رکھ کے آ جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے ہمارے پاس یہ کامن ایک جسے کہا جائے ایک بات ہے، چلے مولا بخشوا دیں گے، کوئی نہیں، علی علی والے سب جنتی ہیں، کوئی نہیں، کچھ مشکل ہوئے گی پھر آخر میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی کو گناہ کی جرت نہیں دے رہا۔ جو غلط کانسیپٹ ہمارے پاس ایک عام رائج کانسیپٹ ہے کہ کوئی نہیں، ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی اور ہم جو بھی کر لیں، ہم نہیں جائیں گے تو باقی جنت میں جائے گا کون، اور جنتی خالی رہ جائے گی، جنت بنائی ہماری۔ اس طرح کے جو کانسیپٹ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کون سے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں؟ جب انسان سے شاید خطا ہو گئی اور اب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، خطا کے بعد گنہگار غلطی سے خطا ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اب گنہگار اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، خدا اس کو اس گناہوں اگر پازیٹیولی آیا ہے گناہوں کے نتیجے میں ترقی دے گا۔ کیسے؟ مثال پہلے آپ کو سمجھاؤں پھر دلیل میں صحیفہ سجادیہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بتاؤں۔ آپ کے پاس ایک گھر میں ایک اینٹیک چیز ہے جو آپ کے باپ دادا سے منتقل ہوتی ہوئی 100 سال 200 سال پرانی کوئی آپ کی خاندانی اینٹیک چیز، اینٹیک پلیٹ پڑی ہوئی ہے جو بہت پرانی قدیمی کوئی چیز ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ گھر آئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے وہ توڑ دی، وہ کوئی مٹی کی بنی ہوئی تھی اس توڑ دی۔ اب آپ نے اگر بیٹے کو دیکھا، بیٹا چھوٹا بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، دندناتا ہوا پھر رہا ہے، میں نے توڑی تو کیا ہوا، کون سی قیمتی پلیٹ تھی، 200 سال پرانی پلیٹ ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ اب جب آپ یہ دیکھیں گے بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، شاید اس کو دے ماریں گے، تم نے نقصان بھی کروایا ہے اور آخر میں سینہ تان کے کہہ رہے ہو کوئی نہیں کیا ہو گیا۔ مگر یہی بچہ اگر گردن جھکا کے آ کے بابا سے ہاتھ جوڑ کے کہے بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہر باپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نیچرل ریئیکشن ہے، اس کو سینے سے لگا دے گا، اس کو چومے گا۔ ارے بھائی اس نے تو آپ کا نقصان کیا ہے، اسے کیوں چوم رہے ہو؟ ہاں نقصان کیا ہے مگر اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اب مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، نقصان کے باوجود آپ اس کا بوسہ لیں گے، آپ اس کو سینے سے لگا دیں گے۔ اب صحیفہ سجادیہ میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جا کے کہو فَأْجُرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا بِهِ مِنَ التَّقْصِيرِ، خدایا ہمیں ہماری کوتاہیوں کا اجر عطا فرما۔ جب تم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے تمہیں تمہاری کوتاہیوں کا بھی خدا اجر دے گا۔ تبھی تو قرآن میں آواز آئی اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، خدا کہے گا مٹا دو 1 کروڑ گناہ، لکھ دو 1 کروڑ نیکیاں اس نے کی ہیں۔ وہ کریم خدا ہے، مگر شرط یہ ہے خوش گمانی کے ساتھ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ آؤ، اللہ کے بارگاہ میں یہ سوچ کر آؤ وہ دینے والا ضرور دے گا۔ شک میں آؤ گے، ڈاؤٹ میں آؤ گے تو نہیں ملے گا۔ سلیقہ التجا اگر آ جائے، وہ دینے والا جانتا ہے ہمارے پاس سلیقہ التجا نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر مانگنے کا طریقہ آ جائے وہ دینے والے کبھی دیر نہیں کرتے۔ نادر شاہ کا واقعہ ہے، نادر شاہ ہے اس زمانے کا، کوئی ایران کا پرانا بادشاہ گزرا ہے، جا رہا تھا ایک جگہ، بچے کو دیکھا، بچہ صبح کو کہیں کسی ملک کو فتح کرنے جا رہا تھا، ایک بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا گڈ، پہلی ملاقات جس بچے سے ہوئی صبح سویرے، پرانا زمانہ جب تھا اور آج کل کی ماڈرنزم کی برائیوں میں سے یہ ہے ہمارا بچہ صبح کو کہاں جاتا ہے؟ اسکول جاتا ہے جہاں اس کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ پرانے زمانے میں لوگ سب سے پہلی کلاس قرآن کی لیا کرتے تھے۔ ضرور ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کو قرآن سے منسلک کیجئے۔ علی والا ہو ہی نہیں سکتا وہ قرآن سے منسلک نہ ہو، حسینی ہو ہی نہیں سکتا وہ قرآن سے منسلک نہ ہو۔ جس کے آقا نو کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، کیا وہ روزانہ قرآن نہیں پڑھے گا؟ ضرور اپنے بچوں کی ڈیلی، نہ کہ ویکینڈ میں، ڈیلی قرآن کی کلاس رکھا کریں۔ تو اب یہ بچہ جا رہا تھا، نادر شاہ نے دیکھا کہ بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، بیٹا اچھا قرآن میں آج پڑھو گے کیا؟ کہ جو کل ہم نے استاد نے آپ آیت پڑھائی تھی اس کا اگلا حصہ پڑھائے گا استاد۔
اچھا کیا پڑھائے گا؟ کہ کل ہم نے پڑھی تھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم نے تجھے کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ نادر شاہ بہت خوش ہوا، میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آیت جو نکلی ہے وہ بھی فتح کی نکلی ہے، بہت خوش ہوا۔ اس نے جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا، بچے کو کہا بچہ یہ سکے لے لو اور خوشی کرو، عیش کرو، سونے کا سکہ ہے۔ کہا بادشاہ سلامت۔ بچے نے کہا میں نہیں لے سکتا۔ کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ کہا میں آپ سے سکہ لوں گا، میری ماں سمجھے گی کہیں رستے سے اسے سکہ مل گیا ہے اور وہ مجھے مارے گی۔ کہا ماں سے کہہ دینا کہ میں نے رستے سے مجھے سکہ نہیں ملا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں نادر شاہ ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں تمہیں سکہ دے رہا ہوں، ماں سے کہہ دینا نادر شاہ نے دیا ہے۔ بچہ نے کہا، بچہ کتنا ہوشیار تھا، اس نے کہا ماں سے کہوں گا، ماں تب بھی نہیں مانے گی۔ کہا ماں کیوں نہیں مانے گی؟ کہا میری ماں مجھے کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا وہ ایک سکہ نہ دیتا، سکے کی تھیلیاں تمہیں دے دیتا۔ بچہ تھا، جانتا تھا بادشاہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ہم دنیا کے بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں۔ اے نوجوان خدا سے کم نہ مانگ، اگر تیری ماں بیمار ہے یہ نہ کہنا کہ میری ماں کو شفا دے دے۔ معصوم امام نے دعا کا طریقہ سکھایا، کہو اللہم اشفی کل مریض، خدایا کائنات کے سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ کہ اللہ سے میں صرف اپنی ماں کی شفا کیوں مانگوں، اپنی بیماری کا علاج کیوں مانگوں، سب کا مانگوں۔ اللہم جب غریب ہوں یہ نہ کوئی مجھے خدایا پیسہ دے دے، اللہم اغنی کل فقیر، خدایا سارے فقیروں کو غنی بنا دے۔ مجھے لباس چاہیے، اپنا لباس کیوں مانگوں، اللہم اکسو کل عریان، خدایا دنیا کے سارے بے لباسوں کو لباس عطا کر دے۔ اگر ایسے خوش گمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ اللہ دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس لینے میں کمی ہے، ہم صحیح اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ دیکھیے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب جس سے ہم غافل ہیں۔ اگر کسی نے آج کہا اسلام آباد میں فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں یا فلاں امام بارگاہ میں امام زین العابدین کا کرتا آیا ہے، ہم سب ادھر جائیں گے کہ شام سے یا کربلا سے یا مدینے سے کوئی امام زین العابدین کا کرتا لے کر آیا ہے، مولا کے کرتے کی زیارت کرنے جائیں گے، مگر اسی امام کی کتاب، اسی امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ گھر میں مٹی کھا رہی ہوتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی اٹھا کے اس کتاب کی قرأت کر سکیں۔ وہ کتاب بڑے ہیروں سے بھری ہوئی ہے، وہ کتاب عجیب کتاب ہے۔ بارہویں سرکار سے جب کسی کی ملاقات ہوئی، مولا نے اسے یہی کہا مولا آپ غائب ہیں، آپ غیبت میں، ایک کتاب انٹروڈیوس کریے جس کو ہم پڑھیں اور آپ سے کنیکٹڈ ہو جائیں۔ جس کتاب کو مولا نے انٹروڈیوس کیا وہ یہی کتاب صحیفہ سجادیہ تھی۔ ہم غیبت میں ہیں تو صحیفہ سجادیہ تمہارے پاس ہیں۔ یا آیت اللہ فاطمی نیہ کا جملہ فرماتے تھے امام زمانہ غائب ہیں تو قرآن مجید تو غائب نہیں ہے، وہ تو تمہارے گھروں میں ہے۔ چلو امام تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، قرآن تک تو ایکسیسیبلٹی ہے، صحیفہ سجادیہ تک تو ایکسیسیبلٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہج البلاغہ مشکل ہے، بہت بھاری ہے، ٹھیک ہے، مگر قرآن اور صحیفہ تو آسان ہے، ترجمے کے ساتھ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ تھوڑی ٹیکنیکل کتاب ہے، اس کی حکمت والے جملے وہ بھی آسان ہیں، مگر کچھ خطبے اس میں پس منظر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی مشکل کتاب ہے نہج البلاغہ۔ مگر صحیفہ سجادیہ اور قرآن سے بڑھ کر آسان کون سی کتاب ہوگی؟ یعنی ایسی آسان کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم دونوں کتابوں سے غافل ہیں، اور ان ایام میں توجہ ضرور کریں، ہو سکے کم از کم قرآن کی تلاوت ایک پیج بھی کیوں نہ ہو، ضرور ہم اپنے دن میں ایک پیج ضرور قرآن کی تلاوت رکھیں تاکہ اس قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ کہا آخری زمانے میں کیا کریں، رسول اللہ سے پوچھا گیا، فرمایا قرآن کی طرف پناہ مانگو، اور اگر ہم اس قرآن کی طرف آئیں گے تو ناطق قرآن کی طرف بھی جا سکیں گے۔ یقین جانیے، اگر خدا کی بارگاہ میں 100% یقین کے ساتھ، کبھی کبھار اکثر کمیونٹیز میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ اسی بدگمانی کی وجہ سے، اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سی نیگیٹو تھاٹ، منفی سوچ آ جاتی ہے، پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے۔ شیخ ہادی نامی شخص مشہد میں رہتے تھے اور انہوں نے اس کمیونٹی کو بڑی خدمت کی، 20 سال کنٹینیوس اس مسجد میں آتے رہے، مسجد والوں کے جھگڑا ہو جاتا یہ حل کرتے تھے، رات کو 2 بجے کوئی فون کرتا تھا جی جواب دیتے تھے، لڑکا لڑکی کی شادی کرانی ہوتی تھی لڑکے انٹروڈیوس کرتے تھے، لڑکیاں انٹروڈیوس کرتے تھے، شادیاں کراتے تھے، جھگڑا ہو جاتا تھا صلح کراتے تھے، طلاقوں سے بچا لیتے تھے۔ 20 سال اس نے قوم کی خدمت کی۔ اس کمیونٹی میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ خود یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہمارا واش روم بیسمنٹ میں تھا،
میں بیسمنٹ میں گیا وضو خانہ اور ٹوائلٹ کے لیے، ٹوائلٹ کر کے وضو جب کر رہا تھا میں نے دیکھا ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا اور ہماری مسجد کے جو پیش امام تھے وہی شیخ ہادی 20 سال سے، وہ ٹوائلٹ سے نکلے اور انہوں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے ہاتھ دھویا اور چلے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی ظہر کی نماز ہے 5 منٹ کے بعد، یہ بھی ٹوائلٹ سے نکلے، انہوں نے وضو کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا شاید اوپر کوئی لوٹا پڑا ہوگا، اوپر جا کے وضو کریں گے۔ میں نے غلطی یہ کہ ان کی جاسوسی کی، ان کے پیچھے گیا، جب پیچھے گیا دیکھا نہیں کوئی لوٹا نہیں تھا، سیدھا مسجد میں آئے، سیدھا ابا امامہ رکھی محراب میں جا کر اللہ اکبر نماز پڑھائی۔ میں نے کہا یہ کیسا مولوی ہے جس کو ہم 20 سال سے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بڑا عظیم انسان سمجھتے ہیں، اور اس نے ہمیں نماز پڑھا دی، وہ بھی بنا وضو کے، ایک نہیں سب کی نمازیں باطل کر دی۔ میں نے اپنے اوپر شرعی واجب سمجھا کہ شریعت نے مجھے واجب کیا لوگوں کو خرابی سے بچاؤں۔ میں نے اس نیچے آ کے پاس والے 2-4 لوگ جو کھڑے تھے، تم نے دیکھا مولانا صاحب نکلے ٹوائلٹ سے؟ ہاں ابھی میں گیا دیکھا نہ وضو کیا، اوپر گئے سیدھا مسجد میں محراب میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہا اچھا۔ ایک دوسرے کو ہم نے یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے نماز ختم ہوئی، مولانا جب گھر گئے انہوں نے محلے میں مسجد والوں کو بتائیں، یہ بات اس محلے میں پھیل گئی، اتنی بات آگے بڑھ گئی کہ ہم کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھی ہے، کہیں یہ اسرائیل کا ایجنٹ تو نہیں ہماری نمازیں خراب کرنے آ گیا ہے، کہیں یہ ہندوستان کا ایجنٹ تو نہیں ہماری نمازیں خراب کرنے آ گیا ہے، ہندو تو نہیں ہے، کہیں یہودی تو نہیں ہے۔ یہ بات اتنی پھیل گئی، اس کے بیوی بچے بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ 1-2 مہینہ یہ بات چلتی رہی، 1-2 مہینے کے بعد مولانا بھی غائب ہو گئے۔ ہم نے کہا واہ واہ، ہم نے کیا دین کی خدمت کی، غلط بندے کو 20 سال سے بیٹھا ہوا تھا ہماری مسجد میں، ہماری نمازیں خراب کر رہا تھا، اس کو نکال دیا۔ کہ میں بہت خوش تھا، میں نے بڑی کمپین میں کامیابی حاصل کر دی۔ اسی سال مجھے اللہ نے حج جانا کی قسمت کی، میں حج پر گیا۔ حج پہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو ہی جاتا ہے ویسے اکثر لوگوں کو۔ کہا مجھے بھی نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، میں نے کہا جاؤں بیت اللہ الحرام، پھر میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا جاؤں ڈاکٹر کو خود کو دکھا دوں۔ کعبۃ اللہ کے قریب ایک کوئی اسپتال مجھے ملا، میں ادھر گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو انجیکشن لگے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آستین اوپر کی، کہا نہیں آپ کو آستین پہ نہیں، آپ کو پیچھے انجیکشن لگے گی۔ مجھے پیچھے انجیکشن لگائی گئی اور انہوں نے چھوٹا الاسٹر پلاسٹر مجھے لگا دیا، اور میں نکلا وہاں سے۔ میں نے کہا جاؤں بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھوں، پھر میں نے سوچا میرے جسم میں شاید ایک خون کا قطرہ ہو، اسے دھو لوں، پاک صاف ہو کر بیت اللہ الحرام میں جاتا ہوں۔ میں گیا ٹوائلٹ میں، وہاں پہ الاسٹر پلاسٹر پھینکا، اپنے جسم کو دھو کر جب نکلا اور ہاتھ دھو کر جب جانے لگا، لوگ سب مجھے دیکھنے لگے کہ ارے بھائی اس نے وضو کیوں نہیں کیا، ابھی نماز ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت فوراً مجھے شیخ ہادی کا خیال آیا، کہیں اس کا تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اب میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کیا میں نے اس کی زندگی صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے تباہ تو نہیں کر دی؟ میرا پورا حج تباہ ہو گیا، میں نے عبادت پہ فوکس کر رہا تھا، نہ میں نماز پہ فوکس کر رہا تھا، بس شیخ ہادی میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ جیسے میں واپس حج کر کے آیا، میں اس ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے دوستوں کے پاس گیا کہ شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ ہاں ہمارا پرانا مولانا تھا جس کو مل کے ہم نے بھگایا تھا، نکال دیا تھا۔ نہیں کہاں ہے وہ ابھی؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، اس کا ایک دوست ہے فلاں جگہ اس کی دکان ہے۔ میں اس کے دوست کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا جانتے ہو شیخ ہادی کہاں ہے؟ کہا ہاں 6-7 مہینے پہلے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا 20 سال میں نے اس قوم کی خدمت کی ہے، کیسی بے وفا قوم نکلی ہے، دن رات 2 بجے 3 بجے مجھے فون کرتے تھے، میں ان کی صلحیں کراتا تھا، طلاقوں سے بچاتا تھا، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کراتا تھا، ان کے بیٹوں کی شادیاں کراتا تھا، ان کی کبھی جھڑکیاں سن کر مسکرا کے چلا جاتا تھا، اتنی میں ان کی خدمت کی۔ مگر 20 سال کے بعد انہوں نے مجھے صلہ کیا دیا، مجھے بیمار بخار ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن لگائی تھی اور ٹوائلٹ گیا صرف الاسٹر پلاسٹر پھینکنے کے لیے۔ ہر بندہ جو ٹوائلٹ جاتا ہے ضروری تو نہیں اس کا وضو ٹوٹ جائے، الاسٹر پلاسٹر پھینک کر اپنے جسم کو دھو کر آیا، ہاتھ دھو کر آیا۔ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا یہ بنا وضو کے ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ اب میں مشہد میں نہیں رہوں گا، میں نجف مولا علی کے گھر پہ جا کے رہوں گا اور وہیں پہ جا کے مروں گا۔ یہ شخص کہتا ہے جس نے اس عالم کو نکالا تھا، کہتا ہے جب بھی میں کربلا زیارت کے لیے جاتا تھا، نجف کی گلیوں میں پھرتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ جب بھی کوئی زائر مشہد سے نجف جاتا تھا اسے کچھ پیسے دے دیتا تھا، بھائی شیخ ہادی کو ڈھونڈ کر میری طرف سے معافی مانگ لو، قیامت کے دن وہ گریبان تھام کے مجھے کہے گا تمہاری ایک بدگمانی نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں دین کو دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا بے وقوف دوستوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بے وقوف دوست تھا، سمجھ رہا تھا میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کے بے وقوف دوست کم نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں ہم شیعت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم مولا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جذبات میں جب آ کے فیصلہ کرتے ہیں، پہلی مجلس بھی ہم اس کی طرف اشارہ کل نہیں پرسوں اشارہ کیا تھا، جب ہم جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ خدا کے لیے نہیں، تم دین کو ڈیمیج کر رہے ہو،
تم دین کو تباہ کر رہے ہو. تم کہاں جا رہے ہو, کس مجلس میں اٹینڈ کر رہے ہو, تمہاری اٹینڈنس بھی میٹر کرتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. تمہارا نعرہ بھی میٹر کرتا ہے, کس کی مجلس میں کیا نعرے لگا رہے ہو. تمہارا واہ واہ بھی میٹر کرتا ہے, کیونکہ قیامت کا دن آئے گا, جہنم میں دونوں ہوں گے. وہ مجلس پڑھنے والا بھی جہنم میں ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا, وہ سننے والا بھی جہنم میں ہوگا, وہ پیر بھی جہنم میں ہوگا, وہ مرید بھی جہنم میں ہوگا, وہ واہ واہ کرنے والا بھی جہنم میں ہوگا, وہ داد لینے والا بھی جہنم میں ہوگا. ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے. سورہ اعراف میں آواز آئی, یہ خدا سے کہیں گے خدایا ہؤلاء اضلونا فأتہم ضعفا من العذاب. یہ مجمع کہے گا خدایا اس گمراہی پھیلانے والے پیر نے, اس گمراہی پھیلانے والے ذاکر نے, اس گمراہی پھیلانے والے خطیب نے ہمیں گمراہ کر دیا, اس سے ڈبل عذاب نازل کرو. وہ پلٹ کے کہیں گے تم نے ہمیں سنا کیوں, تم نے ہمیں پروموٹ کیوں کیا, تم نے ہمارے لیے نعرے کیوں لگائے, خدایا تم انہیں ڈبل عذاب نازل کرو. آواز آئے گی لکل ضعف من العذاب, تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے, تم دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہو. یہ کبھی کبھار ہم سمجھتے نہیں قبلہ اس کی یہ چیز بہت اچھی ہے اس لیے جا رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے, مگر باقی چیز تو دیکھو, کیا چیز وہ گمراہی پھیلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. امیر المومنین نے اس وقت بتلا دیا تھا. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم وہاں جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, بندہ تو بڑا گمراہ ہے, بندہ تو خون حسین سے تجارت کرتا ہے, اشرا تو 40 لاکھ میں پڑتا ہے, مگر آواز بہت اچھی ہے, رلا بہت اچھا لیتا ہے. امیر المومنین نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا, کب؟ جب رات کی تاریکی میں کمیل چل رہے تھے. کمیل چلتے چلتے رک گئے. کیوں رکے؟ کمیل نے ایک بہت اچھی سر والی آواز سنی جو رات کو 3 بجے تہجد کے وقت قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. وہ قاری قرآن کیا پڑھ رہا تھا؟ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. وہ شخص جو راتوں کو قیام اور سجود میں گزارتا ہے اور خدا کا خوف رکھتا ہے اور رحمت خدا پہ امید رکھتا ہے. کمیل اس کی بہت خوبصورت آواز سے لذت حاصل کر رہے تھے. اچانک پیچھے سے آواز آئی, کمیل کیا سن رہے ہو؟ کمیل نے پلٹ کے دیکھا, مولا علی آ رہے ہیں, مولا قرآن سن رہا ہوں, مولا اچھی آواز سن رہا ہوں. مولا نے فرمایا جس کی آواز سن کے تم لذت حاصل کر رہے ہو یہ جہنمی ہے. کہا علی وہ 3 بجے ہم تو تہجد بھی نہیں پڑھتے, وہ 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. علی نے کہا جہنمی ہے, کیونکہ کمیل اصحاب سر تھے, اصحاب خاص میں سے تھے. مولا علی کے بعض سیکرٹ اصحاب تھے جنہیں مولا نے علم عرفان دیا تھا. سلمان تھے, کمیل تھے, ابو ذر ان میں سے تھے, مگر کچھ نارمل اصحاب تھے جیسے بلال ہیں. خود حضرت ابن عباس رشتہ دار تھے مگر اصحاب سر نہیں تھے, سیکرٹ علی کے نہیں سمجھتے تھے, الٹا مولا علی پر کبھی کبھار اعتراض بھی کرتے تھے, مگر یہ مولا کے خاص صحابی تھے. تو ایک مرتبہ یہ کمیل نے کہا کہ مولا علی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. مولا علی نے ایک طرف سے, مولا نے آج کل کو ہمیں بھی بتلایا کہیں کسی کی اچھی آواز تمہیں متاثر نہ کر دے, یہ جہنمی ہے. کمیل کہتے ہیں میں خاموش, میں نے پوچھا نہیں مولا, یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, یہ رو رو کے اتنی خوبصورت آواز سے. آپ دیکھیں گے کتنے عرب ملکوں میں جو قاری آتے ہیں کیا ان کی آوازیں ہوتی ہیں, کتنی پیاری قرأت ہوتی ہے. اس وقت مولا نے بتلایا تھا یہ جہنمی ہے قاری قرآن. کمیل خاموش ہو گئے. کمیل نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. ہفتے گزرتے چلے گئے, جنگ صفین شروع ہوئی. 18 مہینے تقریباً 2 سال کے قریب جنگ صفین چلی. جنگ صفین کے آخر میں ایک نیا گروہ بنا جس کو خوارج کہا جاتا تھا. خوارج کی جنگ نہروان شروع ہوئی. تقریباً 3-4 سال گزر گئے, جنگ نہروان شروع ہوئی. اب جنگ نہروان کی ابتدا میں تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری جنرل جس نے یہ پیشگوئی کر کے فرما دیا کہ ہمارے 10 مریں گے, دشمن کے 10 بچیں گے. اور یہی ہوا, جنگ نہروان ختم ہوئی. ادھر سے مولا کی طرف سے صرف 10 لوگ شہید ہوئے اور وہاں سارے مر گئے, صرف 10 بچے تھے. اب جنگ کے بعد دشمنوں کی لاشوں کے درمیان علی چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے کمیل چل رہے ہیں. چلتے چلتے علی ایک لاش پہ رکے, ٹھوکر مار کے وہی قرآن کی آیت پڑھی, امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. وہ شخص جو راتوں کو عبادت میں گزارتا تھا, خوف خدا رکھتا تھا, رحمت خدا پہ امید رکھتا تھا. سر اٹھا کے کمیل کو دیکھا, کمیل یہ وہی ہے جو چند سال پہلے رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور آج جہنمی ہو گیا. کمیل علی کے قدموں سے لپٹ گئے. یا علی مظہر العجائب بھی آپ ہیں, ابو العجائب بھی آپ ہیں, لوگوں کے آغاز اور انجام کی آپ خبر رکھتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے اس کمیل کو بتلا دیا, اے کمیل یہ نہ دیکھنا اس کی آواز کتنی اچھی ہے, یہ دیکھنا وہ کس پرچم کے تلے پڑھ رہا ہے قرآن. کربلا میں حسینی بھی نماز پڑھتے تھے, یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے, حسینی بھی قرآن پڑھتے تھے, یزیدی بھی قرآن پڑھتے تھے. ان کی نماز اور ان
ان کی نماز میں فرق یہ تھا، ان کی نماز کے اوپر ولایت نہیں تھی، مگر حسینیوں کی نماز کے اوپر ولایت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اگر ولایت کے بغیر، جو خود ہمارا عنوان گفتگو ہے، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے عمل کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم محبت کے آسمان پہ سوار ہیں، ابھی ہمیں ولایت کے آسمان کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو اس وقت جاب کے بعد تھکے ہوئے شام کو فرش عزا پر نہیں آتے۔ یہ وہی محبت ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے، اور اسی خوشگمانی کے ساتھ آئے ہیں جس خوشگمانی کے ساتھ حر حسین کے پاس آئے تھے۔ حر جب خیمے میں گئے، بیٹی نے کہا بابا، دیکھا بیٹی رو رہی ہے، بیٹی سے کہا بابا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹی نے کہا بابا میں کھیلتے کھیلتے حسینی خیموں کی طرف چلی گئی، مجھے سکینہ نظر آئی، بڑے پیار سے اپنے خیمے میں لے گئی۔ بابا سادات کا گھرانہ تو بڑا کریم گھرانہ ہے، بابا مجھے سکینہ خیموں میں لے گئی، وہاں پہ میں نے عجیب منظر دیکھا، وہاں پہ ایک جھولا تھا، اس جھولے کے قریب ایک ماں سر رکھے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس ماں نے بچایا میرا ننھا مجاہد بلک بلک کے پانی کی خاطر تڑپ رہا ہے۔ جب حر نے یہ سنا، حر کا ضمیر بیٹی نے جھنجھوڑا، کہا چلو چلتے ہیں۔ بیٹے سے کیا کہا؟ نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالسعادہ، چلو حسین سے مل جاتے ہیں کہ ہمیں سعادت مل جائے گی۔ اب حر آئے حسین کے پاس، کوئی لمبی تقریر نہیں کی، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا اے رحمتن للعالمین کے نواسے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیرے قدموں پہ ہے، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ آج ہم بھی حسین سے یہ کہنے آئے ہیں مولا ہم گنہگار ہیں، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔ بس حسین نے جیسے یہ سنا سینے سے لگا دیا، کہا حر ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ جب جیسے دیکھا حسین نے سینے سے لگایا، عباس آئے حر جنت مبارک، علی اکبر آئے حسین کی غلامی مبارک۔ اب یہ مبارکوں کی آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی ہے۔ زینب نے پوچھا اونو محمد یہ کیسی مبارک کی آواز ہیں؟ اونو محمد نے کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا نا، اب وہ ہماری فوج میں آ گیا ہے۔ اب سنو گے بی بی زینب نے کیا کہا۔ بی بی زینب نے کہا اونو محمد تم دونوں ادب سے جانا، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے، جھک کے ماموں کہہ کر سلام کہنا، اور کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے۔ دونوں بچے گئے، اون دائیں طرف بائیں طرف محمد، اب جھک کے جیسے ماموں کہہ کر سلام کیا، حر کا بدن کانپنے لگ گیا۔ شہزادوں مجھے ماموں نہ کہو، میں نوکر ہوں، میں سید نہیں ہوں۔ جب دوسرا جملہ سنا فاطمہ زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے، حر نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، کہا مولا میں نے جب آپ کا رستہ روکا تھا زینب کے خیمے سے محمل سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ذرا بی بی سے میری معافی دلا دیجئے۔ اب امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں حر معافی مانگ رہا ہے۔ بی بی زینب بھی مولا کی طرح معاف کر سکتی تھی، مگر یہ کریم ابن کریم بنت کریم کا گھرانہ ہے، ہر ایک کا کرم کا اپنا انداز ہے۔ بی بی نے کیا کہا بھیا حسین بھائی حر سے کہہ دے تو معافی مانگ رہا ہے، میں شرمندہ ہو رہی ہوں، میں شرمندہ ہو رہی ہوں۔ کیوں بی بی شرمندہ ہو رہی ہو؟ بی بی نے وجہ بتائی، میں علی کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مگر تو اس وقت ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ مگر اے حر اے بھائی حر کل قیامت کے دن بابا علی سے کہوں گی حر ہمارا پیاسا مہمان ہے، اے ساقی کوثر اسے جام کوثر پلا دے۔
ایسے معافی حر کو ملی. حر نے کہا مولا آخری معافی تب ہوگی جب میں اپنے بیٹے کی قربانی دے دوں. حر نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف بھیجا. ایک مرتبہ حر کا بیٹا زمین پہ گرا, بابا کو آواز دی, بابا میں گر گیا. اب ایک مرتبہ حسین سے پہلے جب ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں, کیا دیکھا, حر سے پہلے حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آپ کیوں آ گئے میرے بیٹے کی لاش کے قریب؟ حر چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائیں. حضرت حسین نے کہا خبردار حر, تم سے بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جائے گی. بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جاتی. حر نے کہا مولا تو لاش چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں حر, آج ہم تیرے بیٹے کی لاش کو اٹھائیں گے. کہا مولا دنیا کہے گی میرا بیٹا غلام زادہ ہے, اپنے بیٹے کی لاش آقا سے اٹھاتا جا رہا ہے. مولا نے فرمایا نہیں, نانا کی شریعت ہے, جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ اٹھا نہیں سکتا. میں امام حسین سے ہاں ماتم کرنا ہے تو اسی جملے پہ ماتم کرنا, رونا ہے تو اس جملے پہ رو لینا. امام حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حر کے بیٹے کی لاش تو آپ نے اٹھائی, مگر اسی میدان کربلا میں علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور حسین فریاد کر رہے تھے, نانا رسول اللہ ذرا کربلا آئیے, میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں, میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزادارو, ہمارے پاس اگر کوئی دوست ہو, اس سے اگر ہم پوچھیں کہ اے میرے دوست تمہارے بابا کا کیا ہوا, اگر وہ کہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا, اگر اس سے پوچھیں کہ تمہارے دادا کا کیا ہوا, اگر وہ کہے اسے بھی شہید کر دیا گیا, آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ دوست بڑا مظلوم ہے, اس کا دل نہ دکھانا, اس کے جد کو بھی شہید کیا, اس کے بابا کو شہید کیا. چلیں امام زمانہ سے پوچھیں مولا آپ کے بابا کا کیا ہوا؟ مولا کہیں گے سامرہ میں میرے بابا کو زہر جفا سے شہید کیا. مولا آپ کے دادا کا کیا ہوا؟ مولا کہیں گے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. مولا آپ کے دادا موسیٰ کاظم کا کیا ہوا؟ 14 سال زنجیروں میں جکڑا رہا میرا دادا. مولا آپ کے دادا حسین کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے 2 نہروں کے درمیان ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں. یہ اگر معصوم امام کے جملے نہ ہوتے میں نہ کہتا. 8ویں امام نے یبن شبیب سے کہا اے شبیب کے بیٹے, جب جد حسین پہ رو یہ سوچ کر رونا انہو ذبح کما یذبح الکبش, میرے دادا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. امام زمانہ سے پوچھیں گے مولا آپ کی دادی فاطمہ زہرا کو کیا ہوا؟ مولا کہیں گے در و دیوار کے درمیان میری دادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اللہ اللہ, ہم تو بس سنتے ہیں در و دیوار کے اوپر دروازہ جلا ہوا دروازہ گرا. جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا فرماتے ہیں پہلے دروازے کو آگ لگائی گئی, پھر اس دروازے کو میری دادی کے اوپر گرایا, اس میں ایک کیلا تھا جو کیلا میری دادی کے سینے میں چبھ گیا. کیا ظالم یہیں پہ رکا؟ نہیں, بلکہ جب دروازہ گرا ہے تاریخ بتاتی ہے زہرا زمین پہ ہے, دروازہ اوپر ہے اور سارا لشکر دروازے سے گزر کے گیا ہے. نبی زادی دروازے کے نیچے فریاد کر رہی ہے مہدی بیٹا.
اللہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. آج ان ایام میں اصل پرسہ ہمیں امام زمانہ کو دینا ہے. فاطمہ زہرا کو حسین کا پرسہ، امام دوران کو حسین کا پرسہ دینا ہے. آپ نے بی بی سیدہ پہ گریہ کیا، جانتے ہو پاک بی بی سیدہ مظلومہ بی بی ہیں، مگر یاد رکھو کربلا میں بھی ایک فاطمہ تھی. ایک فاطمہ نبی کی بیٹی تھی، ایک فاطمہ حسین کی بیٹی تھی. دونوں کا نام ایک جیسا کا تھا، دونوں کا مقدر بھی ایک ہی جیسا تھا. دونوں کا مقدر ایک جیسا کیسے تھا؟ وہ بھی بابا کے بعد چپ نہ رہی، یہ بھی بابا کے بعد چپ نہ رہی. اس کو بھی بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا، اس کو بھی بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا. اور سنو گے ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا، وہ بھی پھسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ بھی کان پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو، بڑی شباہتیں ہیں ان بیویوں کے درمیان. اور سنو گے کیا شباہتیں ہیں. اس فاطمہ نے بھی بڑی مشکل سے بابا سے خدا حافظ کی تھی، اور اس فاطمہ نے بھی بڑی مشکل سے بابا سے خدا حافظ کی تھی. کیسے خدا حافظ کی تھی؟ جب حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے، سکینہ نے بابا کو پکڑ لیا. بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. حسین نے کہا سکینہ تم اماں کے پاس سو جانا. اب سنو گے زبان حال درد بھرا باپ بیٹی کی کیا جملات اور مکالمے تھے. کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. کہا بیٹا تم اماں کے پاس سو جانا. سکینہ نے کہا بابا اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے. حسین نے کہا سکینہ اب معاملہ بدل چکا ہے، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم اماں کے پاس سو جانا. بڑی مشکل سے بی بی نے خدا حافظی کی ہے. اور یہی انداز تھا مدینے میں بھی بی بی نے نانا رسول اللہ سے بڑی مشکل سے خدا حافظی کی ہے. اور سنو گے شباہتیں کیا ہیں ان دونوں فاطمہ کے درمیان. وہ بھی اپنی موت کی دعا کرتی تھی، یہ بھی اپنی موت کی دعا کرتی تھی. کیسے کہاں فاطمہ چھوٹی فاطمہ نے دعا کی؟ کربلا سے شام کے راستے میں بڑے ایسے جملے تھے جو بی بی کے سب کو رلاتے تھے. بی بی بار بار پھپھی سے پوچھتی تھی پھپھی اماں ہم زندان میں کب پہنچیں گے؟ زینب نے ایک دن پوچھا بیٹی تمہیں زندان جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا پھپھی اماں ایک دن مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. بابا سے میں نے کہا بابا میں تھک گئی ہوں شمر کے تماچے کھا کھا کے، بابا مجھے یہاں سے لے کر چلے جاؤ. بابا نے مجھے وعدہ دیا تھا آؤں گا تجھے لینے، مگر زندان میں آؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھپھی اماں ہم کب زندان میں پہنچیں گے؟ یہ بھی موت کی دعا کرتی تھی، وہ بھی موت کی دعا کرتی تھی. اب اگلا جملہ سنو گے عزادارو، اس کے بھی کان زخمی تھے، اس کے بھی کان زخمی تھے. ہائے ہائے ہائے. آپ پوچھو گے فاطمہ زہرا کے کان کہاں زخمی ہوئے؟ سیدو اولاد والوں مجھے معاف کرنا، یہ وہ مصائب ہیں جو امام حسن نے دیکھے ہیں. امام حسن وہ امام تھے کہ بی بی کی شہادت کے بعد سارے بچوں کا گریہ بند ہو گیا، مگر حسن مولا چیخے مار مار کے رو رہے تھے. علی نے پوچھا بیٹا تم تو بڑے بیٹے ہو، تم حسن حسین کو دلاسا دو، زینب و کلثوم کو دلاسا دو. بابا میں نے جو گلی میں منظر دیکھا تھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، وہ زینب نے نہیں دیکھا. بیٹا کیا دیکھا؟ اب عزاداروں معاف کرنا، کوئی بیٹے کو جرأت نہیں اپنی ماں کے مصائب ایسے بیان کرے. لوگ مجھے بھی سید کہتے ہیں، مگر اگر مولا کا حکم نہ ہوتا میں یہ مصائب بیان نہ کرتا. کونین کی ملکہ سند لے کر آ رہی تھی، ظالم سامنے آیا، کہا سند مجھے دے دے. سیدہ نے کہا میں سند نہیں دوں گی. سنو گے ظالم نے کیا کیا؟ سنو گے بالی کہاں ٹوٹی تھی بی بی سیدہ کی؟ ظالم نے سند کو بی بی سے لیا اور منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ بی بی سیدہ زمین پہ گری. حجاب کے نیچے سیدہ کی بالی ٹوٹی، مگر اس وقت پتہ نہ چلا جب گھر گئی زینب نے منہ چوم کے کہا اماں تیرے کان. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. اماں تیرے کان تو زخمی نہیں تھے جب جا رہی تھی. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. شرم سے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا. فاطمہ زہرا کے مصائب ممبر سے کم پڑھے جاتے ہیں.
کیوں میں اکثر سوچتا ہوں کسی مصلحتوں کے تحت کم پڑھے جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار نہیں پڑھنے کی وجہ سے کہیں آئندہ نسل یہ نہ سمجھے کہ نبی زادی پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی تھی. سنو گے یہ ظالم یہاں نہیں رکا. مجھ میں جرأت ہو اور یہ بیان کر دوں جملے اور آپ یہ جملے سن لیں. اے امام زمانہ، معذرت کے ساتھ آپ کی دادی کے مصائب ہیں. اگر امام معصوم یہ نہ کہتے کہ ہمارے مصائب ہمارے چاہنے والوں کو سناؤ، انہیں پتہ تو چلے ہم پہ کیا گزری ہے، ہم پہ کیا مصیبتیں گزری ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ظالم یہاں رکا نہیں. اب یہ جملے شیعہ سنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں کس زبان سے یہ جملے بیان کروں؟ بی بی مجھے طاقت دیں. کہا ورفس علی بطن فاطمہ، ظالم نے فاطمہ کے شکم میں لات ماری. ہائے ہائے یا فاطمہ زہرا، نبی زادی نے آواز دی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی اللیال. بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی جو دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے. ہائے فاطمہ زہرا کی شبیہ چھوٹی فاطمہ ہے. ہاں عزادارو، کیسے خدا حافظی کی ہے فاطمہ، چھوٹی فاطمہ نے کربلا میں. سنو گے کربلا میں کیسے خدا حافظی کی. ایک مومن کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے جو جیل میں کام کرتا تھا. اس جیلر سے اس نے پوچھا کہ جب لوگ اپنے جیلیوں سے ملنے آتے ہیں تو اس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہوتا تو آدھا گھنٹہ ہے مگر 2 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے ملاقات کا ٹائم. کہا کیوں؟ کہا آفیسر جتنا بھی سنگ دل پتھر دل کیوں نہ ہو، جب کمرے میں آ کے دیکھتا ہے بیٹی نے اپنے باپ کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، اسے رحم آ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. تبھی ملاقات کا ٹائم 2 گھنٹے ہو جاتا ہے. اب سنو گے سکینہ نے کیسے بابا سے خدا حافظی کی. 11 محرم کو قافلہ کھڑا تھا مگر سکینہ نظر نہیں آئی. ظالم نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا بابا سے خدا حافظ کرنے گئی ہے. سکینہ آئی، بابا کی جسم سے لپٹ گئی. بابا مجھے شام نہیں جانا، بابا ظالم مجھے لے جا رہا ہے. اب جانتے ہو علماء سے روایت سنی ہے، مجھے معاف کرنا بہت سخت روایت ہے. علماء کہتے ہیں جب خدا حافظ کر رہی تھی حسین نے بھی اپنی ہاتھوں کو سکینہ کی گردن میں ڈال دیا تھا. نہ بیٹی بابا کو چھوڑ رہی تھی، نہ باپ بیٹی کو چھوڑ رہے تھے. شمر آیا، شمر نے کوشش کی سکینہ کو الگ کرے مگر سکینہ الگ نہیں ہوئی. اب شمر نے حسین کے جسم پہ تازیانہ مارا. حسین سکینہ کو چھوڑ دو مگر حسین نے سکینہ کو نہیں چھوڑا. اولاد والوں مجھے معاف کرنا، اب ظالم نے حسین کو تازیانہ نہیں مارا، اب ظالم نے سکینہ کو تازیانہ مارا. اے سکینہ اٹھو. جیسے سکینہ کو تازیانہ لگا سکینہ نے کہا آہ میرے بابا. جیسے آہ کہا حسین کا ہاتھ کھل گیا. چلی جا سکینہ، یہ ظالم تجھے مارے گا. اب ظالم کاش سکینہ کو کہہ دیتا سکینہ چلی جا، اس قافلے سے ملحق ہو جا، مگر ظالم یہاں نہیں رکا. یہ روایت کے جملے ہیں فجروها عن جسد ابیہا. ظالم نے سکینہ کو بالوں سے تھاما، منہ پہ تماچے مارے. سکینہ کا ہاتھ کبھی چہرے پہ کبھی بالوں پہ، نوک نیزے سے حسین دیکھ رہے ہیں. ظالم میری بیٹی کو میرے سامنے نہ مار.